شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ مکمل کر لیا ہے، اور اسی کی مہربانی سے ہم نے آج کی 12ویں تراویح بھی مکمل کر لی ہیں. مالک و مولا سے گزارش، التجا اور دعا ہے کہ جس طرح سے اس نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا ہے، اسی طرح اپنے رحم و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. معزز سامعین، 12ویں پارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک بہت بڑا قصہ یوسف ہے علیہ الصلاۃ والسلام. چونکہ آج جمعہ ہے، آپ صبح سے واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، اس لیے میں انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. اس بارے کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. کوئی نعمت اللہ دے اور پھر چھین لے تو انسان جو ہے ناشکرا ہو جاتا ہے، یکایک سب کچھ بھول جاتا ہے. اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے سختیاں دور ہو گئی ہیں. بے شک وہ اس وقت اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا اور فقر جتانے والا ہو جاتا ہے. انسان کی یہ بہت بری عادت، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے، کہ انسان جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے گھبرا جاتا ہے اور دعائیں کرنے لگتا ہے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے. خوشی اور غمی میں انسان کا یہ بدلاؤ، انسان کا یہ بدل جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن مومن کے لیے ہر صورت میں ایک فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ آئیے حدیث کے روشنی میں سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اور حدیث کا نمبر 5641 ہے، 5641 میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا یصیب المؤمن ہم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ عنہ بها من خطایا. فرماتے ہیں مومن کو جب کوئی پریشانی، غم و فکر، تکلیف و مشقت، حزن و ملال اس کو ہوتا ہے، لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ صرف مصیبتیں نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے ایک طرح کی نعمت ہے، ایک طرح کی ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. جو کوئی مصیبت ہم پر آئے، بڑی سے بڑی، چھوٹی، یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، جب وہ کسی جگہ سے جا رہے تھے، ان کے دامن پر ایک کانٹا چبھ گیا، کپڑے پر کانٹا لگا، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کانٹا چبھنے پر آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تب اس چبھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کے ساتھ خاص ہے. اور یہ خاص ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فواللہ لا يقضي اللہ للمؤمن قضاء الا كان خيرا له ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اللہ کے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش حاصل ہو، کوئی نعمت حاصل ہو، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تکلیف اسے پہنچے تو اس تکلیف پر وہ صبر کر کے دکھاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بہترین یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے بات نہیں۔ ایک مومن کی زندگی صبر و شکر کا حسین امتیاز ہوتی ہے، یعنی مومن کی زندگی میں صبر اور شکر یہ دونوں اس کی زندگی کا حصہ ہیں، اور انہی دونوں جذبات اور اخلاق کے ساتھ ہی ایک مومن اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ مصیبتیں آئی ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ خوش تو رکھا ہی تھا، اب مصیبت آئی ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، میں اس پر بھی صبر کر لیتا ہوں۔ نعمتیں آئی ہیں تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام تر بندوں میں مجھے اس لائق سمجھا، مجھے چنا اور مجھے ان نعمتوں سے نوازا۔ آدمی اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی ہیں۔ آگے چل کر کے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور وہ آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ اولیاء۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں اکثریت جو ہے، میجارٹی، وہ معیار حق نہیں ہے، یعنی ہم اور آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ جہاں اکثریت نظر آئے، جس مسئلے پر لوگوں کی زیادتی نظر آئے، ہم سمجھے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے کیونکہ لوگ یہاں پر زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لانے والے، اکثریت کی بات بیان کی۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ نہیں کہا کہ تھوڑے لوگ ایمان نہیں لاتے، کہا کہ اکثریت جو ہے ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، اللہ کا راستہ بھلا دیں گے۔ اگر آپ اکثریت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یہ آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے، اور یہ حکم اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ ہم اور آپ تو اس میں بدرجہ اولا شامل ہیں کہ اگر ہم نے میجارٹی کو دیکھا اور اکثریت کو معیار بنایا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ شاید حق پر ہوں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیں، تو یاد رکھیے عین ممکن ہے کہ اس چکر میں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا دلائل کی بنیاد پر حق کی طرف ہونا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اور آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایک واحد انسان، اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم ایک امت ہے، حالانکہ ایک آدمی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ پوری امت کی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق پر وہی اکیلے تھے اس زمانے میں، اس وقت زمین پر وہ حق پر تھے اور باقی سب گمراہی پر تھے۔ تو جو حق پر ہے وہی حق پر ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، طاقت میں کم ہو، اور اس وقت پاور میں کم ہو، یعنی اس وقت ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن ان کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس قرآن و حدیث ہے، تو پھر وہ حق پر ہیں، چاہے وہ مٹھی بھر جماعت کیوں نہ ہو۔ لیکن اکثریت جن کے پاس دلیل نہیں،
جن کے پاس قرآن حدیث سے لانے کے لیے کچھ نہیں باقی، تو چاہے وہ جتنے بھی ہوں، زمین بھر کر بھی ہوں، یہ جو ہے حق پر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اپنا معیار حق کیا بنائیں؟ قرآن اور حدیث کو معیار حق بنائیں۔ جس کے پاس ہے ہم اس کی طرف ہیں، قرآن حدیث کے دلائل جس کے پاس ہیں ہم اس کی طرف ہیں۔ جس کے پاس دلائل نہیں، پھر وہ ہمیں اپنی اکثریت کا لوہا نہ منوائے اور اپنی اکثریت دکھا کر کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو اتنے سارے یہاں پر ہیں اور تم پھر بھی اس کے باوجود دلیل پوچھ رہے ہو، تم حجت پوچھ رہے ہو، تم ثبوت پوچھ رہے ہو، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ آج کل لوگ یہ کہنے لگے ہیں نا کہ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں اور تم اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر پھر بھی دلیل مانگتے ہو، تو دلیل تو مانگیں گے کہ یہ قرآن حدیث کی بات ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا۔ شیطان نے جو خیال سوچا تھا، کیا سوچا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ کھینچوں گا، سب کو جہنم میں گھسیٹوں گا۔ اللہ نے کہا تھا قال فالحق والحق اقول، تو نے سچ کہا، اب میں بھی ایک سچ کہتا ہوں کہ جو بھی تیرا پیروکار ہوگا تجھے اسی کے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، اور میرے خالص جو بندے ہوں گے جو دلائل اور براہین کی بنیاد پر دین پر عمل کرتے رہے ان کو میں بچا کر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اس خیال کو جو اس نے اللہ سے کہا تھا سچ کر دکھایا، چنانچہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ نے کہا فریقا من المؤمنین، بس ایک مختصر سی جماعت مومنوں کی، اور اکثر یہ شیطان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ نفسانی خواہشات کے شکار، شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، نفسانی خواہشات کا فتنہ، تعصب کا فتنہ، عصبیت کا فتنہ، ایسے فتنے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ قرآن حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، اور دلیل کے طور پر کیا ہے؟ باپ دادا، پرانے رسم و رواج، اکثریت، اور لوگوں کا ظاہری جبہ قبہ، لوگوں کا ظاہری ایمان، یہ ہمارے لیے دلیل بن گیا ہے۔ قرآن حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام ان کی بڑی ہی دکھ بھری داستان ہے۔ لوط علیہ السلام یہ بہت ہی مظلوم نبی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان پر واقعی میں ظلم ہوا، اور یہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو آج میں باطل کو مٹا دیتا، ختم کر دیتا۔ یعنی اتنی تکلیف ہوئی، اپنا سماج دیکھ کر کے اتنی پریشانی ہوئی ان کے دل میں کہ انہوں نے خواہش کی کہ میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس تمام چیزوں کو ختم کرتا۔ آگے حدیث آئے گی تو اس کی روشنی میں ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 80 ہے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہا لوط علیہ السلام نے کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا تو پھر میں بتاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، کہا رحمت اللہ علی لوط، اللہ کے یہ بندے لوط علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، اللہ کی ان گنت رحمت نازل ہو حضرت لوط علیہ السلام پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو لوط پر کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے بعد اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے بھیجا، مبعوث فرمائے۔ لوط علیہ السلام کی داستان، ایک طرف پورا سماج اتنا بگڑ گیا ہے کہ مردوں ہی سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں،
لوط علیہ السلام کو یہ تک کہنا پڑا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑا گردہ چاہیے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ جب فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں مہمان بن کر کے، تو ان بدماشوں نے فرشتوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، اپنی خواہشات پوری کر لو اور میرے مہمانوں کو جانے دو، اللہ سے ڈرو۔ آپ سوچیں کہ ایک نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میری بیٹیوں سے تم نکاح کر لو، لیکن یہ حرام کاری یہ چھوڑ دو۔ لیکن یہ بدبخت ملعون قوم، اللہ نے ان کو برابر اٹھا کر کے پٹکا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایسی بارش اللہ اکبر کہ ہر پتھر پر ہر انسان کا نامزد تھا، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ اللہ نے فرمایا کہ گنہگاروں کے نام ان پتھروں پر تھے، وہ اسی شخص پر پڑتا تھا اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، اس کو مٹا دیتا تھا۔ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے، پھر میں یہ کام کروں، یعنی ان کو اپنی طاقت کے بل پر پھر حق بنواؤں، ان کی یہ جو گناہ کی حد ہو گئی ہے، نافرمانی کی حد ہو گئی ہے، اس کو میں روک سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان کے بعد، ان کی داستان تو دکھ بھری تھی، ان کے بعد اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ان کی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں مبعوث فرمایا، یعنی ان کو چونکہ یہ کمزور تھے تو لوگوں نے ان پر ظلم کیا، لیکن آگے ان کے بعد کے جتنے بھی انبیاء آئے اپنی قوم کے اچھے لوگوں میں آئے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان میں آئے تاکہ کوئی انہیں پریشان نہ کر سکے، پھر بھی جو لوگوں نے کیا وہ تو کیا، لیکن خاندانی سپورٹ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو رکھا، مالی سپورٹ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے رکھا۔ ان نبی کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد، یہاں پر ایک نقطہ، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا میدان یہ تو ایک جذبے کا نام ہے کہ ہم اپنے جذبے سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حق بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ہمارا بہتر حالات میں ہونا یہ دعوت کے معاملے میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، ہر اعتبار سے طاقتور بننا چاہیے، خصوصاً دعوت کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ انسان جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے عہدیدار بنے اور اس طرح سے اپنے رسوخ، اس طرح سے اپنے اثرات رکھے ماحول اور معاشرے میں کہ لوگ اس کی بات مانیں، لوگ اس کی بات سنیں، یہ دعوت کے میدان میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو لوگوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو جواب میں انہیں کے لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، یہ تو اچھے بھلے خاندان سے ہے، اس کو نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ ہی یہ مشہور ہونا چاہتا ہے، نہ ہی اس کو دولت کی ضرورت ہے، نہ ہی یہ حکومت چاہتا ہے، اسے تو کچھ نہیں چاہیے، اس کو تو ہم نے اعلیٰ خاندان میں پلتے بڑھتے دیکھا ہے، یہ تو قریش قبیلے کا ہے، ہاشم قبیلے کا ہے، اس کو بھلا کیا ضرورت ہے کسی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو بھی مستحکم بننا چاہیے دعوت کے میدان کے لیے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا کمائے، خوب کمائے، حلال خوب کمائے، اور اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائے کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دعوت کا کام کر سکے، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ ظاہری اسباب، یہ ظاہری جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں ظاہری اسباب، مال، عزت، طاقت، شہرت، یہ چیزیں دعوت کے کام میں، دعوت کے میدان میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہم دعوت کا کام اچھے سے اچھے انداز میں کر سکیں۔ آگے چل کر کے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دوں، چونکہ اس میں سورہ یوسف ہیں اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیا ہی بیان کرنا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 7 سال کے بچے کو بھی وہ قصہ یاد ہے، کیونکہ وہ قصہ ہی اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت۔ اللہ نے خود کہا احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف کا قصہ، وہ تو سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بارے میں بس ایک بات رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جب
وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، کس نے خریدا تھا؟ عزیز مصر نے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، وقال الذی اشتراہ من مصر، مصر سے خریدا تھا۔ لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ اکرمی مثوا، اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس کا اچھا خیال رکھو، یہ بچہ یوسف اس کا تم اچھا خیال رکھو، ہو سکتا ہے یہ جا کر کے ہمیں آگے چل کر کے فائدہ پہنچائے۔ دور اندیش تھا عزیز مصر جو تھا، وہ دور اندیش تھا، اس کا فہم و فراست، اس کی عقل سمجھداری اتنی اچھی تھی کہ اس کو حدیث میں تعریف میں لایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص بہت ہی صاحب فراست تھے، 3 لوگ ایسے تھے دنیا میں جن کی دور اندیشی، جن کی سمجھ بوجھ بہت اچھی تھی، اور کیوں اچھی تھی اس کی بھی وجہ بھی بتایا۔ فرمایا پہلا عزیز مصر کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا اکریمی مثوام، کہ تم جو ہے یوسف کو اچھی طرح سے پالنا، پرورش کرنا، اس کی رہائش کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قدر کو جانا، یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی دور اندیشی سے، اپنی سمجھ بوجھ سے پہچانا۔ دوسرا، وہ عورت جس نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت استاجرہ، کیا کہا تھا؟ میرے ابا جان اس موسیٰ کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ وہ قصہ ہم جانتے ہیں کیا ہوا تھا۔ وہ کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کر دی تھی، تو ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ یا ابت استاجرہ، اے باپ، ابا جان آپ اس کو تجارت پر، اجرت پر رکھ لیجئے۔ اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی تھی۔ اس خاتون نے کیا کہا تھا؟ انک لقوی امین، کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو اجرت پر کس کو رکھنا چاہیے؟ جو طاقتور بھی ہو، طاقت جس کے پاس اچھی ہو۔ کمزور آدمی کیا بھلا محنت کرے گا؟ اور امانت دار ہو، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ چور، خیانت کرنے والا، یہ ہمیں ڈوبو کر چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے ابا موسیٰ کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ انہوں نے موسیٰ کو سمجھا تھا، اس خاتون نے، اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا تھا۔ تو یہ بہت بڑی فراست کی بات ہے۔ دور اندیشی دیکھیے، سمجھ بوجھ دیکھیے اس بچی کی، کہ اس نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو سمجھ لیا، ان کی امانت، ان کا اخلاق، ان کا کردار دیکھ لیا، تو اپنے باپا سے مشورہ کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ یہ دوسری عورت ہے جس کو حدیث میں صاحب فراست، یعنی عقل مند، سمجھدار، ذہین و فطین بولا گیا ہے۔ اور تیسرے، ہم اور آپ کے سب کے ہر دل عزیز، سب کے چہیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ چنا۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ حضرت ابو بکر نے سمجھا عمر رضی اللہ عنہ کو اس لائق، اور انہوں نے ان کو چنا، ان کا نام پیش کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جو دنیا میں بہت عقل مند اور سمجھدار اور صاحب فراست مانے گئے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کو، ہر مسلمان کو عقل مند ہونا چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے۔ یہاں 2 منٹ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، دور اندیش۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اس کی تحقیق پر جائیں، اور اس کے دیر تک جو فائدے ہوتے ہیں وہ ان فائدوں پر نظر رکھیں۔ مومن کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ آج نہیں، بلکہ آئندہ آنے والے کل کے اوپر نظر ہوتی ہے، کہ یہ جو میرا اب معاملہ ہے، یہ جو میرا عمل ہے، یہ جو میرا کام ہے، اس کا کل کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر میں یہ کروں گا تو کل نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ اگر میں یہ نہ کروں تو کل کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تو مومن کو دور اندیش ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کے لیے ایک بہترین انسان کو تجویز کیا، اور واقعی میں وہ اتنے بہترین ثابت ہوئے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے مسلمانوں کے کنٹرول میں دے دیا، مسلمانوں کے قابو میں دے دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو بہرحال یہی چند باتیں ہیں اس بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ گھروں میں جا کر خود بھی کچھ تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو، حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے۔ اللہ رب العالمین رمضان بھر کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، دعاؤں کو اور رات کے قیام کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔